بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نعیم ارمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 12 مئی سے لے کے 18 مئی 2025 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ایریز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ الف لام میم یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج حمل ہے۔ ایریز والوں کے زائچے کے 5 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مریخ براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر وینس اور نیپچون زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں رہیں گے۔ جب بھی زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں کوئی دوسرے ستارے قابض ہوتے ہیں تو زائچہ ایک یوگ کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ دونوں ستارے ڈائریکٹ ہیں۔ آپ لوگوں کو احتیاط تو برتنی پڑے گی۔ وینس آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، لیکن زائچے کے 2nd ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، مطلب کہ خانہ مال کا بھی یہ حاکم ستارہ ہے۔ مالی حوالے سے بھی یہ بہتری لے کے آئے گا، لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جو فل مون ہے وہ زائچے کے 8 ہاؤس میں ہوگا۔ جب بھی زائچے کے 8 ہاؤس میں فل مون ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ ایریز والوں کے، تو جہاں پر آپ لوگوں کو مالی حوالے سے کچھ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں پر اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا یا کسی سے قرضہ لینا ہے، ان حوالے سے بھی یہ وقت بہت زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے، یا کسی طرح کی بھی کوئی نیگیٹیوٹی ختم کرنے کے لیے بھی یہ وقت بہت زیادہ ایک اہم ہوتا ہے۔ اگلے 15 دن آپ کے ایسے ہیں جب تک نیا چاند نہیں نکلتا آپ ان معاملات کو سولو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پارٹنرشپ پر یا لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی مالی حوالے سے کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ بھی آپ کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو آپ ان چیزوں کو سولو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فل مون آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں ہونا ہے، جو کہ 12 مئی کو آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں فل مون ہوگا۔ البتہ مون جب سیجیٹیریس میں جائے گا 13 مئی کو، تو یہ آپ لوگوں کے معاملات میں بہت زیادہ بہتری لے کے آئے گا۔ یہ آپ کو ایکٹیو کر دے گا، مطلب کہ ہر چیز کے اندر آپ کو پاور دے گا، اس لیے کہ مون آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس سے زائچے کے پہلے گھر کو اور 5ویں گھر کو مضبوط حالت سے دیکھے گا۔ اگر آپ اس درجے کی پیدائش ہیں جس درجے کے اوپر یہ مریخ کے ساتھ نظر بنا رہا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی اس ویک کے اندر آپ کو اپرچونٹی ملے گی، یا کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام ہو جائے گا جس کے اندر زندگی کے اندر کوئی معاملات میں بہتری آ جائے گی، اور آنے والے جو چند مہینے یا سال یا 1.5 سال بہت زیادہ بہتر بھی گزریں گے۔ حالانکہ آپ کی 60-70 چل رہی ہے، کئی ایریز اپنی 60-70 کی وجہ سے پریشان ہوں گے، آئے دن کوئی نہ کوئی پھٹیکیں پڑ رہی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ البتہ اس ٹائم میں آپ کو زیادہ تر اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹارز کی پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ کو کمپرومائز کر کے چلنا ہوگا۔ 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ٹورس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ واو اور بے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ثور ہے۔ ٹورس والوں کے زائچے کے پہلے گھر کے اندر مرکری براجمان ہے، یہیں پر سورج براجمان ہے، یہیں پر یورنس براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے معاملات زیادہ تر بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، سورج میجر پلانٹ ہے، زائچے کے پہلے ہاؤس میں ہے، اور ویسے بھی زائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ، زائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری بھی اس وقت زائچے کے پہلے گھر کے اندر ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویک کے اندر اچانک کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ٹورس نہیں تو آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر خوشخبریاں بھی ملتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کے کام بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس ویک کے اندر جو فل مون ہے وہ زائچے کے 7th ہاؤس میں ہونا ہے، جو کہ 12 مئی کو ہوگا، مطلب کہ قمر در عقرب اس وقت لگا ہوا ہے، جو 13 مئی کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، لگ بھگ 1:34 پر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا پاکستان کے ٹائم کے مطابق 13 مئی کو۔ اس وقت تک آپ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بھی احتیاط برتنی ہوگی۔
لیکن فل مون آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کو بینیفٹ بھی دے گا. جو غیر شادی شدہ میل چاہے فیمیل، ان کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے اچانک کہیں نہ کہیں بات بنتی بھی نظر آئے گی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کا جو اپنا حاکم ستارہ ہے وہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہے. اس وقت وہ ناقص کنڈیشن میں ہے. اگر آپ ابراڈ میں ہیں یا فوج پولیس میں ہیں یا کسی خفیہ ادارے میں کام کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے آپ کو سٹیپ اٹھانے ہوں گے. خاص طور پر جو لکھنے پڑھنے کی فیلڈ میں ہیں، سیکٹری ہیں، ٹیچر ہیں، ان لوگوں کو بھی ذرا احتیاط برتنی ہوگی. لیکن اس ویک کے اندر مون جس وقت آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں آئے گا، ذائچے کے پہلے گھر کو اور 5ویں گھر کو بہتر نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے یہ آپ کے کاموں میں بھی بہتری لے کے آئے گا، روحانی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا. خاص طور پر وہ ٹورس جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اچانک ان کا کوئی نہ کوئی کام بنتا ہوا بھی نظر آئے گا. فیمیل کے لیے بھی یہ ویک بہتر ہے. اولاد کے حوالے سے اس ویک کے اندر آپ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں یا فیصلہ لینا چاہیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اس لیے کہ مون ذائچے کے 9th ہاؤس میں ذائچے کے پہلے گھر میں جو سورج کے ساتھ جو نظر بنائے گا وہ بڑی آئیڈیل نظر ہے. اگر آپ اس درجے کی پیدائش ہیں تو آپ کو اس ویک کے اندر یقینی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس درجے کے اوپر جب یہ نظر بن رہی ہے سورج کی، پھر کئی سال کے بعد اسی درجے کے اوپر سورج کی ٹرائل بنے گی. اس وقت سورج ہوگا 27 درجے کے قریب ترین درجے پر ہوگا جس وقت یہ ٹرائل بنے گی. 22 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ جیمنیز تو نہیں. اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جوزا ہے. سب سے پہلے میں جیمنیز والوں کے ذائچے میں جو سٹارز کی پوزیشن ہے اس حوالے سے بات کروں گا، اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ جوپیٹر اس ویک بھی ذائچے کے پہلے گھر میں رہے گا. یہ ویک بھی یوگ کی حالت میں رہے گا، لیکن ذائچے کا جو پہلے گھر کا حاکم ستارہ مرکری ہے وہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہے. یہیں پر سورج ہے اور یہیں پر یورنس ہے. اگر آپ خفیہ ادارے میں کام کرتے ہیں یا ابراڈ میں ہیں یا ابراڈ جانا چاہتے ہیں تو مرکری کی ذائچے کے 12ویں ہاؤس میں پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گی. لیکن ایک چیز میں یہاں پر دوبارہ کلیئر کر دوں، جب بھی ذائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ذائچے کے پہلے گھر میں آتا ہے اور ذائچے کا اپنا حاکم ستارہ مطلب کہ تالے کا مالک 12ویں ہاؤس میں آتا ہے تو اس کی کوئی کنڈیشن اتنی بہتر نہیں ہوتی. لیکن ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے جو خاص ان معاملات میں کام کر رہے ہوں، مطلب کہ ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل سٹورز جنہوں نے کھولا ہوا ہے یا ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا امیگریشن وغیرہ اپلائی کی ہوئی ہے یا ابراڈ میں ہیں. ان لوگوں کے لیے جب حاکم ستارہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہوتا ہے تو مدد کرتا ہے اور معاملات میں بہتری لے کے آتا ہے. حالانکہ ذائچے کا جب مالک ستارہ جو پہلے گھر کا حاکم ستارہ 12 ہاؤس میں جاتا ہے تو یہ اخراجات کو بڑھا دیتا ہے، کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر ایک خوشخبری یہ ہے کہ مون جس وقت ذائچے کے 7th ہاؤس میں آئے گا تو ذائچے کے 7th ہاؤس بھی یوگ کی حالت میں ہوگا. حالانکہ مون نے 2.5 دن آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں رہنا ہے، جو کہ 13 مئی سے لے کے 16 مئی تک یہ آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں رہے گا. اس لیے کہ یہ 1:34 پر 13 مئی کو ذائچے کے 7th ہاؤس میں آئے گا تو یہ کاموں میں سٹیبلٹی لے کے آئے گا. مطلب ریلیشن کے حوالے سے ہو گئے، امید و خواہشات کے حوالے سے ہو گئے، ٹریول کے حوالے سے ہو گئے، دوست اور یاروں کے حوالے سے ہو گئے. اس وقت یہ آپ کو ریلیف دیتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ ذائچے کے 3rd اور 11th ہاؤس سے یہ بہتر نظر بنائے گا. البتہ اس کی مقابل نظر ذائچے کے پہلے گھر میں جوپیٹر کے ساتھ بھی بنے گی. لیکن جوپیٹر اور مون آپس میں یہ دوست ستارے ہیں جس کی وجہ سے اگر کچھ وقتی طور پر معاملات میں خرابی بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بخوبی سنبھال لیں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ آپ اس خرابی سے کس طرح باہر نکلیں اور اپنے مالی معاملات میں کس طرح بہتری لے کے آئیں. لیکن احتیاط برتنی پڑے گی، اس لیے کہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں جب تک آپ کا حاکم ستارہ مرکری ہے یہ 1st ہاؤس میں نہیں آ جاتا تو سوچ سمجھ کے فیصلے لینے ہوں گے. ویسے تو مرکری کے آنے سے پہلے سورج نے ذائچے کے پہلے گھر میں آ جانا ہے، جو کہ اگلے ویک میں سورج آپ کے ذائچے کے جب پہلے گھر میں آئے گا تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگا. اس وقت آپ لوگوں کو جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی معاملات کرنے ہیں سوچ سمجھ کے کرنے ہیں. زیادہ تر لوگ اپنے گھر کی پرانی چیزیں ریپیئر کراتے ہوئے بھی نظر آئیں گے.
22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کینسیرین ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کینسیرین تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہے اور ہے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سرطان ہے۔ کینسیرین والوں کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر مریخ براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر مریخ ایک بہتر حالت میں رہے گا، لیکن میں یہاں پر آپ لوگوں کو چھوٹی سی ایک ریمیڈی بتاؤں گا، اس لیے کہ چاہے آپ بائی برتھ ویک کنسیرین ہے یا اسٹرانگ کنسیرین ہے، اگر کوئی آپ کا کام اس ویک کے اندر کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہے تو آپ ضرور صدقہ نکالیں، خیرات کریں اور اس کے بعد کام کرنے کی کوشش کریں، آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر فل مون زائچے کے 5 ہاؤس میں ہونا ہے۔ سال میں ایک دفعہ جو فل مون ہوتا ہے وہ زائچے کے 5 ہاؤس میں ہوتا ہے۔ کینسیرین والوں کو یہ وقت بہت زیادہ بینیفٹ دے کے جاتا ہے، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ان کے اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے ہو، یا اگر آپ سٹاک ایکسچینج میں ہیں یا آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، سپورٹس مین ہیں، تو آپ کو ضرور بینیفٹ ملے گا۔ لیکن آپ چاہے جس مرضی فیلڈ سے ہیں، اس لیے کہ زائچے کے 5 ہاؤس میں یہ فل مون ہو رہا ہے، صرف جذبات کو آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ اگر آپ سنجیدگی سے کام کرنے کے عادی ہیں یا سنجیدہ انسان ہیں تو آپ کو 100% بینیفٹ ملے گا۔ کچھ کنسیرین والے جو پارٹنرشپ یا لائف پارٹنر کے حوالے سے پریشان ہیں یا سفر کے حوالے سے پریشان ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حالانکہ آپ کا جو حاکم ستارہ اس وقت زائچے کے 7 ہاؤس میں ہوگا، جس وقت یہ ایک بہتر نظر بنائے گا زائچے کے 11 ہاؤس میں سورج کے ساتھ۔ یہ بڑی ایک آئیڈیل قسم کی نظر ہے، جس کی وجہ سے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی۔ اگر آپ کہیں ابراڈ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا، جس وجہ سے بھی جو بھی رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن تھوڑا بہت آپ کو بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا، کچھ معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اگر کمپرومائز کریں گے تو بہتر رزلٹ ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو موقع کو بھی ہاتھ سے دھو سکتے ہیں۔ البتہ اس ویک کے اندر سیٹرن آپ کے زائچے کے 9 ہاؤس میں رہے گا، اگلے ویک کے اندر اس نے ہاؤس چینج کر لینا، یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ قانونی معاملات میں سنجیدگی دکھانی ہے، اگر ہو سکے تو اگلے ویک میں قانونی معاملات کو ڈیل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس ویک کے اندر وینس اور نیپچون زائچے کے 10ویں ہاؤس میں ہی رہیں گے، لیکن وینس آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں کوئی اتنی بہتر حالت میں نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ آپ کے پیدائشی زائچے میں سٹرونگ ہے تو زائچے کے 10ویں ہاؤس میں بھی کوئی آپ کو برا اثر نہیں دے گا، لیکن احتیاط برتنی ضروری ہے۔ البتہ جوپیٹر اس وقت زائچے کے 12 ہاؤس میں ہے۔ جوپیٹر کی زائچے کے 12 ہاؤس میں موجودگی انشورنس کے معاملات ہو، ٹیکس کے حوالے سے ہو، ان معاملات میں تو آپ کو کسی حد تک بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ان معاملات میں آپ نے پرسنلی خود بھی ڈیل کرنا ہوگا۔ کسی کے اوپر اگر کام چھوڑیں گے تو کام کا الٹا رزلٹ کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ لیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج اسد ہے۔ لیو والوں کے زائچے کے اندر جو سٹارز کی پوزیشن ہے، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مریخ ان کے زائچے کے پہلے ہاؤس کے اندر براجمان ہے، مطلب کہ یہ لگن کے اندر ہے، اس لیے یہ ویک ان لوگوں کے لیے یوگ کی حالت میں گزرے گا۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لیو نہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرے گا۔ مریخ کی موجودگی آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گی، اس لیے کہ مریخ آپ کے زائچے کے 9 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 4 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر زائچے کے 4 ہاؤس میں فل مون بھی ہونا ہے، مطلب کہ شمس اور قمر کا جو مقابلہ ہے وہ زائچے کے 4 ہاؤس سے زائچے کے 10ویں گھر میں ہے، جہاں گھریلو حوالے سے آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا پڑے گا، وہیں پر کیریئر کے حوالے سے، عزت و وقار کے حوالے سے بھی احتیاط برتنی پڑے گی، لیکن آپ کو ان معاملات میں بینیفٹ بھی ملے گا اگر آپ بائی برتھ ویک لیو نہیں۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ زائچے کے جس وقت 5 ہاؤس میں مون جائے گا تو یہ زائچے کے 1 ہاؤس اور 9 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا، مطلب کہ اس وقت جو اس کی نظر بنے گی مون کی، مریخ کے ساتھ بھی بنے گی، نیپچون کے ساتھ بھی اور وینس کے ساتھ بھی یہ نظر بنے گی، جس کی وجہ سے جو غیر شادی شدہ لیو ہیں ان کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ لیو جو آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، گلوکار ہیں، یا کسی طرح کا کوئی فن سیکھنا چاہتے ہیں یا روحانیت کے حوالے سے پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کافی حد تک سولو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔
اس ویک کے اندر آپ کو قانونی حوالے سے بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کوئی گاڑی موٹر سائیکل خریدنا چاہتے ہیں یا چینج کرنا چاہتے ہیں، مریخ کی ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں موجودگی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہے۔ وہ لیو جو کسی طرح کی بھی مشینری کا کام کرتے ہیں یا آٹو انجینئر ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر جس وقت مون آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں جائے گا، تو یہ ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں جو آپ کا اپنا حاکم ستارہ سورج ہے، اس کے ساتھ 120 ڈگری کی ایک اچھی نظر قائم کرے گا، جس کی وجہ سے جہاں کام کے حوالے سے بہتری آئے گی، وہاں پر کیریئر کے حوالے سے بھی بہتر پوزیشن ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن یہ چیز آپ نے اپنے ذہن نشی کر لینی ہے کہ شمس اور یورنس کا جو قران ہے وہ ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں بھی ہونا ہے، جس کی وجہ سے غیر یقینی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس تبدیلی سے بچنے کے لیے اگر آپ نے پہلے ہی کوئی ایک ایسا انتظام کیا ہوا ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو کلیئر رکھا ہوا ہے، کہیں آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہوئی یا آپ وائٹ کالر ہیں، تو پھر تو آپ بچ جائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی ہیرا پھیری وغیرہ کی ہوگی تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوگا، اس لیے کہ شمس اور یورنس کا قران یہ تقریباً 26 اور 27 ڈگری کے قریب ہو رہا ہے، لیکن ان کو جو سپورٹ دے رہا ہے وہ مون دے رہا ہے کام کے حوالے سے اور ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کے کاروبار کے حوالے سے۔ کئی لیو والوں کو موقع بھی ملتا ہوا نظر آئے گا، اپنے کام کی آفر بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر وہ لیو جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہتر چانس بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کوئی قانونی حوالے سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس ویک سے آپ اگلے ویک میں اگر لے کے جائیں گے تو زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اس لیے کہ ابھی سیٹرن ذائچے کے 8 ہاؤس میں ہے، اس وقت ذائچے کے 9 ہاؤس میں آئے گا اور یہ ذائچے کے فرسٹ ہاؤس کو پھر مضبوط نظر سے دیکھے گا۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ورگو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پے اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج شملہ ہے۔ سب سے پہلے میں ورگو والوں کے ذائچے میں سٹارز کی پوزیشن کے حوالے سے بات کروں گا، اس لیے کہ ان کے ذائچے کے پہلے ہاؤس کے اندر اس وقت زمینی سایہ ہے جسے کیتو بولتے ہیں، لیکن ذائچے کے 9 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے، یہیں پر یورنس ہے اور یہیں پر سن بھی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، ذائچے کے 9 ہاؤس میں جب بھی حاکم ستارہ ہوتا ہے تو یہ مضبوط گنا جاتا ہے، لیکن اس ویک کے اندر کچھ سٹارز کی ایسی چینجنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کو معاملات میں احتیاط بھی برتنی پڑے گی اور اپنے کاموں کو وقتی طور پر روکنا بھی پڑے گا۔ لیکن جو فل مون ہے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ہوگا، اور ذائچے کے 3rd ہاؤس میں اس وقت قمر در عقرب بھی چل رہا ہے، جو کہ 13 مئی کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کے ٹائم کے مطابق 1:34 پر یہ دوپہر کا وقت ہوگا، جس وقت مون سیجیٹیریس میں چلا جائے گا، لیکن اس سے پہلے مون یہاں پر جس وقت ہوگا تو فل مون ہوگا آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں، جس کی وجہ سے آپ کو ریلیشن کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، اپنے ہمسایوں کے حوالے سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ کسی سے بھی کوئی ایسی بات مت کریں جس کو بعد میں آپ پورا کر ہی نہ سکیں، اس لیے کہ انسان جذبات میں آ کے کچھ ایسے وعدے کر لیتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں اس کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس ٹائم کو کنٹرول رکھ کے چلیں گے تو آپ آنے والے وقتوں میں ہر چیز کے اوپر دیکھیں گے کہ بہتری آتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اس وقت مون آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں جائے گا، یہ آپ کے ذائچے کے 9 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا۔ ذائچے کے 5 ہاؤس آپ لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، جن کی آگے سے اولاد ہے، تو اولاد کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ وہ لوگ جو لوگ شوبز انڈسٹری میں ہیں، فلم تھیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں، شوبز بزنس میں ہیں، ان کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگ کسی طرح کا کوئی ایگزام دینا چاہ رہے ہیں اور امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ذائچے کے 5 ہاؤس اس چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ حالانکہ ذائچے کے جو 5 ہاؤس کا جو حاکم ستارہ ہے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہے، اور اس نے اگلے ویک کے اندر ذائچے کے 8 ہاؤس میں چلے جانا ہے۔ یہاں پر آپ کا جو ذائچہ ہے وہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اگر کوئی آپ کام کر بھی رہے ہیں، کسی طرح کا آپ نے کوئی سٹیپ اٹھانا بھی ہے، تو اس ویک کے اندر کوئی ایسا خاص سٹیپ نہ اٹھائیں۔ اگلے ویک کے اندر آپ اگر کریں گے، جس وقت سیٹرن ہاؤس چینج کر لیں،
اس وقت جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہتر ہوگا۔ آپ لوگوں نے اپنے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بھی احتیاط برتنی ہے اور ان کے مالی حوالے سے بھی احتیاط سے کام لینا ہے۔ حالانکہ آپ کا جو مال اور دولت کا ستارہ وینس ہے وہ ذائچے کے 8 ہاؤس میں ہے، وہ آپ کے وراثتی معاملات میں اس وقت آپ کو بہتر رزلٹ تو دے گا، لیکن آپ کے اپنے ذاتی مالی حوالے سے بھی آپ کو ذرا احتیاط برتنی ہوگی۔ 24 نومبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیبرا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیبرا تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ریتے ٹیتے تو ان سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج مزان ہے۔ لیبرا والوں کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے، یہیں پر نیپچون بھی براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ جب بھی حاکم ستارہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہو تو یہ ناقص گنا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی آمد کئی معاملات میں بہتر بھی ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی آپ سے روٹھا ہوا ہے یا کسی کے ساتھ آپ کی کوئی کسی بات پر بھی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو آپ اپنے روٹھے ہوئے کو منا سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سٹیپ ڈاؤن بھی کرنا ہوگا۔ البتہ فل مون اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں ہیں، جہاں پر مالی حوالے سے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، وہیں پر آپ کو مالی حوالے سے ذرا احتیاط بھی برتنی ہوگی، مطلب کہ اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ حالانکہ مریخ آپ کے ذائچے کے 11th ہاؤس میں ہے، ایک آئیڈیل گھر میں ہے، جس کی وجہ سے مال کے حوالے سے آپ کو کہیں نہ کہیں سے مال کی آنے کی امید بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو آپ کے دوست یاروں سے بھی ہیلپ ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ کی فیملی میں آپ کا بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے تو اس سے بھی آپ کو کسی حد تک سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ مارس اور وینس بھی ایک دوسرے کو ایک بہتر نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ البتہ اگر بات کروں مون کی تو مون ذائچے کے 3rd ہاؤس میں 13 مئی کو آئے گا اور یہاں پر 16 مئی تک رہے گا، اور ذائچے کے 7th ہاؤس اور 11th ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے بہتر پرپوزل بھی یا سبب بھی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ایک چیز یہاں پر مزید اور کلیئر کر دوں، یہ اس وقت بات چلے گی اور بات کو آگے طے ہونے کے لیے ذرا کچھ ٹائم لگے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر جو مون ہے وہ 16 مئی کو آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں ہوگا، جو کہ آپ کے گھریلو معاملات کو ڈیل کرے گا، آپ لوگوں کی رہائش کے حوالے سے، آپ لوگوں کی خاندانی وراثت کے حوالے سے اور والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی یہ وقت آپ کے لیے ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں آپ ان معاملات کو بہتر طور پر ڈیل کر سکیں گے۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کو گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے احتیاط برتنی پڑے گی، گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے احتیاط برتنی پڑے گی، کرنٹ والی چیزوں سے آپ کو ذرا ہٹ کے رہنا ہوگا، خاص طور پر جو الیکٹرانکس کا کام کرتے ہیں ان کو اپنی خاص کیئر کرنی ہے، اور جو لوگ پٹرول پمپ پر بھی کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنی خاص کیئر کرنی ہے۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکارپیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ اسکارپیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ زیز واز زوئے نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج عقرب ہے۔ اسکارپیو والوں کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مریخ براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 1st ہاؤس کے اندر ہی فل مون ہونا ہے، مطلب کہ جب بھی تالے میں فل مون ہوتا ہے تو ایک تو ذاتی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، لیکن جذبات کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بینیفٹ آپ کو ضرور ملتا ہے جس وقت ذائچے کے 1st ہاؤس میں فل مون ہوتا ہے، اس لیے کہ سال میں یہ ایک دفعہ ہی یہ ٹائم آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے قانونی معاملات میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر وہ اسکارپیو جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ابراڈ جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت زیادہ ایک خاص قسم کا یہ وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک نیا چاند نہیں نکل جاتا آپ لوگ ان معاملات میں بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جہاں پر آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہیں پر آپ کو تھوڑی بہت ذرا احتیاط بھی برتنی پڑے گی، اس لیے کہ مالی حوالے سے، کام کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے اس ویک کے اندر بہتری آئے گی، لیکن اس ویک کے اندر لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے حوالے سے ذرا آپ کو احتیاط برتنی ہے، اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں یورنس اور شمس کا آپس میں ملاپ ہونا ہے۔ یہ ملاپ آپ لوگوں کے پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے حوالے سے کچھ معاملات میں گڑبڑ ڈال سکتا ہے۔ ایک چیز اور میں یہاں پر کلیئر کر دوں، اس ویک کے اندر آپ کو کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دینی، اگر آپ نے گارنٹی دی تو خود پھنس جائیں گے، اس لیے کہ
اگلا بندہ آپ کو چیٹ کر جائے گا، چاہے وہ آپ کا جتنا مرضی قریبی کیوں نہ ہو۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اگر گارنٹی دینی بھی ہے تو قانونی طور پر معاملات تقاضے پورے کر لیں، پھر آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ البتہ یہ ویک مالی حوالے سے بھی بہتر ہے۔ اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نئے کام کی آفر آئے تو ضرور قبول کریں۔ اگر آپ ملازم پیشہ ہیں یا آپ کے ہم ملازم ہیں تو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی، لیکن آپ کو ساتھ سٹرگل بھی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ذائچے کے جو 5 ہاؤس میں سیٹرن اس وقت جو براجمان ہے، اس ویک تک تو یہ ذائچے کے 5 ہاؤس میں رہے گا، اگلے ویک میں اس نے ذائچے کے 6 ہاؤس میں چلے جانا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے حوالے سے بھی ذرا کیئر کریے گا۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجیٹیریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ فے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج قوس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے ذائچے کے 7 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ جوپیٹر براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر مریخ جس ہاؤس میں ہے یہ آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری لے کے آ رہا ہے۔ مریخ اس وقت سیجیٹیریس والوں کے ذائچے کے 9 ہاؤس میں براجمان ہے اور اس وقت یہ مضبوط حالت میں ہے۔ یہ آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آئے گی۔ عشق اور محبت کے معاملات ہوں، رومانس کے حوالے سے معاملات ہوں، یا وہ سیجیٹیریس جو کسی بھی کارخانے کے مالک ہیں یا ریت بجری سیمنٹ کا کام کرتے ہیں یا لوہے کا کام کرتے ہیں یا کسی طرح کی مشینری کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہتر ہے۔ لیکن اس ویک کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فل مون جو آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہونا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی، خاص طور پر اپنے ٹیکس کے حوالے سے معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ جو لوگ فوج پولیس میں ہیں یا خفیہ اداروں میں کام کرتے ہیں ان کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ اس ویک کے اندر اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول رکھنا ہوگا، اس لیے کہ ویسے بھی سیجیٹیریس والوں کے آمدنی کم اور اخراجات کچھ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے کئی سیجیٹیریس پریشان ہوں گے۔ وہ سیجیٹیریس پریشان ہوں گے جو بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں۔ اگر آپ اسٹرانگ سیجیٹیریس ہیں یا آپ کے پیدائشی ذائچے میں سورج یا مشتری یہ اسٹرانگ حالت میں ہیں تو پھر تو آپ کو اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ البتہ اس ویک کے اندر میں بات کروں گا سورج کی جو ذائچے کے 6 ہاؤس میں ہے، اس نے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں مون کے ساتھ تو ایک اچھی نظر بنانی ہے، لیکن ذائچے کے 6 ہاؤس میں یورنس کے ساتھ ایک ہی ڈگری کے اوپر سے گزرنا ہے، مطلب کہ ان دونوں کا آپس میں کران ہونا ہے، اس نے کمبسٹ ہونا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط برتنی پڑے گی۔ جو لوگ ملازم پیشہ ہیں ان کو بھی ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا، کہیں ان کی ٹرانسفر وغیرہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ غیر یقینی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ وائٹ کالر ہیں یا اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو اس طرح کی نظر بھی آپ کو کوئی ڈیمیج کر کے نہیں جائے گی، الٹا آپ کا فائدہ ہی ہوگا۔ البتہ وینس ذائچے کے 5 ہاؤس میں ہیں جو کہ عشق اور محبت اور رومانس کے حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ کوئی قانونی معاملہ چل رہا ہے تو آپ اس کو اس ویک کے اندر زیادہ تر اس معاملے کو دیکھیں، اس لیے کہ جو بھی معاملہ ہوگا اب وہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے جب تک مریخ ذائچے کے آپ کے 9 ہاؤس میں آپ کو قانونی معاملے میں سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور فیمیل سیجیٹیریس جن کا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہو سکی، ان کے لیے رخصتی کے حوالے سے یہ بہتر وقت ہے، اور اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی یا نکاح وغیرہ نہیں ہوا اور آپ پریشان ہیں لیٹ میرج کے حوالے سے فیمیل سیجیٹیریس، تو ان کے لیے بھی یہ وقت بہتر ہے۔ 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپریکون تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ قاف کے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جدی ہے۔ کیپریکون والوں کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے، یہیں پر زمینی سایہ ہے، لیکن اس ویک کے اندر سیٹرن بالکل لو ڈگری کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں سیٹرن کمزور ہے تو آپ کو اس ویک میں اپنی احتیاط برتنی ہے، اپنے ذاتی معاملات میں تو احتیاط برتنی ہے، اپنے ریلیشن کے حوالے سے احتیاط برتنی ہے، کمیونیکیشن کے حوالے سے احتیاط برتنی ہے، اور اپنے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے احتیاط برتنی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط برتنی ہوگی۔ لیکن اس ویک کے اندر جو اور سٹارز کی مومنٹ ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر بہتری بھی لے کے آ رہی ہے۔ خاص طور پر جو فل مون ہونا ہے وہ ذائچے کے 11 ہاؤس میں ہونا ہے، جہاں امید و خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، وہیں پر
آپ لوگوں کو کسی سے بھی اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے، اس لیے کہ نو ڈاؤٹ مون آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں جب یہ آئے گا تو سامنے سورج ہوگا اور یہیں پر فل مون زائچے کے 11th ہاؤس میں ہونا، جس کی وجہ سے دوست مدد تو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ایک چیز اور نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ کا جو اپنا حاکم ستارہ اس وقت لو ڈگری کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے پیدائشی زائچے میں سیٹرن مضبوط ہے تو پھر تو آپ کو بینیفٹ ملے گا، اگر وہ بھی لو ڈگری پر پیدائشی زائچے میں پھر آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں ملے گا، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، کوشش کریں گے تو آپ کی امید بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ مون نے بھی آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنا ہے اور اس کی ایک میجر نظر قائم ہونی ہے، جو کہ مرکری کے ساتھ بھی ہونی ہے، جو کہ یورنس کے ساتھ بھی ہونی ہے اور جو کہ سورج کے ساتھ بھی ہونی ہے، مطلب کہ 3 ٹائم مون جو ہے ایک نظر بنائے گا اور یہ آپ کو بینیفٹ دے گا، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کے پارٹنرشپ یا لائف پارٹنر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کے ٹریول کے حوالے سے ہو یا آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے ہو۔ آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہتری ضرور آتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آپ اس وقت کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں وہ آپ پر ڈپینڈ ہے۔ کیا آپ اس وقت کو ضائع کرتے ہیں یا اس وقت میں آپ مزید کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف سٹیبل رہیں۔ البتہ مارس زائچے کے 8 ہاؤس میں رہے گا، گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جہاں پر آپ کو احتیاط برتنی ہے، وہیں پر آپ لوگوں کے لیے پراپرٹی کے حوالے سے یا گھریلو معاملات کے حوالے سے فیصلے جو بھی لیں گے وہ زندگی میں بہتر ثابت ہوں گے۔ لیکن مارس کو زائچے کے 8 ہاؤس میں وہ پوزیشن تو نہیں ہوتی، لیکن یہ اس وقت اپنے دوست کے گھر میں ہے، یہاں پر ہونا ایک چیز اور آپ نے ذرا احتیاط برتنی ہے کہ لڑائی جھگڑے سے ذرا پرہیز کرنا۔ البتہ جس طرح سٹارز موو کرتے رہیں گے اس طرح زندگی میں بہتری بھی آئے گی، لیکن ابھی تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا، اس لیے کہ جب تک آپ کا حاکم ستارہ اگلے ہاؤس میں جا کے سٹیبل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ذرا احتیاط برتنی ہوگی۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایکویریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین شین صاد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج دلو ہے۔ ایکویریس والوں کی 60 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ اب بہت زیادہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، 60 ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ زول جو ہے وہ اسے اگلے ویک میں ہاؤس چینج کر رہا ہے۔ لیکن میں اس ویک کی بات کروں گا جو کہ یہ ویڈیو ہے 12 مئی سے لے کے 18 مئی کے درمیان تک کی۔ فل مون زائچے کے 10ویں ہاؤس میں ہونا ہے، نو ڈاؤٹ عزت و وقار کے حوالے سے جہاں پر آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی وہیں پر آپ کی پوزیشن میں استقامت آتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس میں سورج براجمان ہے، یہیں پر عطارد براجمان ہے اور یہیں پر یورنس بھی براجمان ہے، مطلب کہ اس ویک کے اندر جو زائچے کا جو 4th ہاؤس ہے یہ یوگ کی حالت میں گزرے گا، اور ویسے بھی آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس کے اندر پلوٹو اس وقت رجت کی حالت میں ہے۔ اگر آپ کا زائچہ 0 ڈگری سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کو کچھ نہ کچھ ٹربل رہے گی، لیکن اگر آپ کا زائچہ پیدائشی 10 ڈگری کے اوپر سے اگر سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ فل مون زائچے کے 10ویں ہاؤس میں نکل رہا ہے، جہاں پر آپ کو اپنی کیریئر کے حوالے سے پوزیشن کے حوالے سے ذرا احتیاط سے کام لینا ہے، وہیں پر فل مون ہونے کی وجہ سے روزگار کے حوالے سے یا کوئی اپنے کاروبار کے حوالے سے ضرور اپرچونٹی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن زائچے کے 7th ہاؤس میں مارس ہے، مارس فیمیلز کے لیے تو بہت زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، لیکن جو میل ہیں اور جو شادی شدہ ہیں ان لوگوں کو ذرا پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے حوالے سے احتیاط برتنی پڑے گی۔ لیکن یہ چیز مارس کی زائچے کے 7th ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے بہتر بھی ہے۔ اگر آپ اپنی گاڑی موٹر سائیکل لینا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی بھی کنوینس خریدنا چاہتے ہیں تو مریخ زائچے کے 7th ہاؤس میں اس وقت آئیڈیل پوزیشن میں ہے، لیکن مارس زائچے کے 7th ہاؤس میں کھلی دشمنی کی بھی نشانی دیتا ہے۔ جن کے پیدائشی زائچے میں مارس کمزور ہے ان لوگوں کو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یا ڈیل کرتے ہوئے ذرا احتیاط برتنی ہوگی۔ البتہ اس ویک کے اندر زائچے کے 3rd ہاؤس میں وینس رہے گا، یہیں پر نیپچون رہے گا، ان دونوں کی موجودگی آپ کے جہاں ریلیشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معاملات میں بہتری لے کے آئے گی، وہیں پر سیر و تفریح کا آپ کو موقع بھی ملتا ہوا نظر آئے گا، اور اس ویک کے اندر
آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بڑا انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، خاص طور پر آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کا میل ملاپ بھی بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن وہ ایکویریس جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہیں، ان لوگوں کو اپنے معاملات میں استقامت لانے کے لیے یا اپنے معاملات میں بہتری لانے کے لیے ذرا تھوڑا بہت سٹیپ ڈاؤن کرنا ہوگا، تھوڑی بہت اپنی انا کو بھی پیچھے رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ کے اندر اکڑ ہے، انا ہے، تو پھر تو اس وقت کے جو ستارے ہیں وہ آپ کو اس طرح بینیفٹ نہیں دیں گے، اس لیے کہ 60-70 کا بالکل اینڈ چل رہا ہے، زحل نے اگلے ویک میں ہاؤس چینج کر لینا ہے، اور اگر آپ ابھی بھی اکڑ میں رہیں گے تو زحل کی ایک عادت ہے ہاؤس چینج کرتے کرتے بھی بڑا نقصان دے جاتا ہے۔ فروری سے لے کے 21 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائسز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں پائسز والوں کے زائچے میں سٹارز کی پوزیشن کے حوالے سے بات کروں گا، اس لیے کہ سیٹرن آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، یہیں پر راس بھی ہے، اور اس وقت سیٹرن لو ڈگری پر ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ کی 60-70 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک پائسز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں وینس اور نیپچون ہے جو کہ مال اور دولت کا گھر ہے، جو کہ آپ جس کے اپنے فنانس کے معاملات ڈیل کرتے ہیں، زائچے کا یہ دوسرا ہاؤس ہے۔ لیکن زائچے کے تیسرے ہاؤس کے اندر یورنس، سن اور مرکری ہے، یہاں پر سورج تو بہت اچھی پوزیشن میں ہے، اس لیے کہ زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں ہر طرح کی نحوست کو برطرف کر دیتا ہے، لیکن مرکری اور یورنس یہاں پر نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں۔ سوچ سمجھ کے فیصلے لینے ہوں گے، کسی کی بھی باتوں میں مت آئیں، اپنے فیصلے خود لیں، لیکن ریلیشن کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے یا اپنے ہر ذاتی معاملات کے حوالے سے احتیاط برتیں۔ جب تک زحل ہاؤس چینج کر کے سٹیبل نہیں ہو جاتا اس وقت تک احتیاط برتیں۔ میرا کام یہاں پر ہے کہ میں آپ کو آپ کا زائچہ پڑھ کے بتا دوں، ایک بہتر راہ آپ کو دے دوں کہ آگے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کیا چیز اپناتے ہیں، اس لیے کہ جو سٹارز کی موومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حالانکہ جوپیٹر زائچے کے 4تھ ہاؤس میں ہے، ایک بہتر گھر میں تو ہے، لیکن یہ زائچے کے آپ کے 10ویں ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، یہ آپ کا اپنا ہی حاکم ستارہ ہے، یہ ہر کام کا نتیجہ تو بہتر لے کے آئے گا ہی آئے گا، لیکن اگر آپ نے کام ٹھیک وقت پر کر لیا تو پھر یہ آپ کو نتیجہ بہتر دے گا، ورنہ جوپیٹر کا یہاں پر ہونا آپ کو کوئی اتنا بینیفٹ پھر نہیں ملے گا۔ مارس زائچے کے 6 ہاؤس میں ہے، 14 ڈگری تک یہ پازیٹیو اثر دیتا ہے، 14 ڈگری کے بعد یہ نیگیٹیوٹی دکھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس ویک کے اندر یہ آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہی رہے گا۔ کام کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، آپ لوگوں کی عزت و وقار کے حوالے سے اور آپ لوگوں کے مالی معاملات کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا۔ لیکن زائچے کے 9تھ ہاؤس میں یہاں پر فل مون ہونا ہے، آپ لوگوں کو اگلے 15 دن اپنے قانونی معاملات ہوں، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ہو، آپ لوگوں اگر شادی شدہ ہیں یا اولاد کے حوالے سے ہوں تو ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ لیکن زائچے میں ایک نظر بہت اچھی بن رہی ہے، جس وقت مون زائچے کے 11th ہاؤس میں آئے گا تو زائچے کے 3rd ہاؤس کو بہتر نظر سے دیکھے گا، تو یہ آپ کی چیزوں میں بہتری لے کے آئے گا، آپ کے معاملات کو بہتری آپ کو آتے ہوئے بھی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے آپ زندگی کے اندر ایک امید آپ کی بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ کئی پائسز والے بہت زیادہ فیڈ اپ ہوں گے، کچھ کام کرتے ہوں گے، رزلٹ نہیں ملتا ہوگا، لیکن اب بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا، آپ لوگ صدقہ کریں، اس لیے کہ جب تک زحل چینج نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ لوگوں کو معاملات میں ذرا احتیاط برتنی ہے، اس لیے کہ 25 مئی کو زحل نے چینج ہو جانا ہے۔ زحل کا صدقہ نکالیں، کسی بھی کالی چیز کا صدقہ نکال سکتے ہیں، ہفتے والے دن صدقہ دے سکتے ہیں یا زحل کی ساتھ میں بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ صبح اور شام آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کریں، اور اگر شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے اوپر بھی یہ دم کریں، اس لیے کہ زحل کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے پھر آپ بچ جائیں گے۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔